العلم آن لائن اکیڈمی بریلی شریف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مدرسے میں پڑھنے کا جنہیں موقع نہیں مل سکا ان کے لیے ایک عظیم خوشخبری۔ اس اکیڈمی میں آن لائن دینی تعلیم، عالم عالمہ کورس بحسن خوبی کرایا جاتا ہے۔ طلبہ اساتذہ سے اور طالبات معلمات سے اپنے گھر والوں کی نگاہوں کے سامنے رہ کر روزانہ بعد عشاء تقریباً 1 گھنٹہ کلاس لے کر عالم عالمہ کورس کر سکتے ہیں۔ اس کے داخلے 15 رمضان المبارک سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الیمین الفاجرۃ یقتطع بها مال المسلم۔ یہ باب ہے یمین فاجرہ کے بیان میں، یا ان روایات کے بیان میں جو یمین فاجرہ کے سلسلے میں آئی ہیں۔ جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی قسم جو ہوتی ہے اس کو یمین فاجرہ، کیونکہ وہ قسم کھانے والا فاجر ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ یقتطع بها مال المسلم، جس یمین فاجرہ اور جھوٹی قسم سے مال مسلم کو وہ ہڑپنا چاہتا ہے، ہڑپ لے، ہڑپنا ہی بولتے نا ہمارے ادھر۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز میں دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا، کوئی کہتا ہے میری چیز ہے، دوسرا کہتا ہے میری چیز ہے، اختلاف ہوا، تو شریعت مطہرہ کا ضابطہ ہے، نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ جو دعوے دار ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ بینہ قائم کرے، ثبوت پیش کرے، اور اگر وہ ثبوت پیش نہیں کر سکا تو منکر کو قسم کھلائی جائے گی۔ وہ اگر قسم نہیں کھاتا ہے تو ایسی صورت میں قاضی فیصلہ کرے گا، کیونکہ دونوں میں سے کسی نے بھی قسم کسی کے حق میں ثبوت نہیں ہو پا رہا ہے۔ اور اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو قسم کی 2 صورتیں، ایک قسم صحیح، ایک قسم غلط، جھوٹی قسم۔ لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ صحیح قسم ہے یا جھوٹی قسم ہے؟ ہم تو ظاہر کے اعتبار سے حکم لگائیں گے کہ قسم کھا لی تو مال اس کا ہے، قسم کھانے والے کا، کیونکہ مدعی بینہ قائم نہیں کر سکا، مال اب اس کا ہے۔ سچا ہے قسم میں فبہا، اور اگر قسم میں جھوٹا ہے تو اس کا عقاب اور عذاب اس کے سر ہوگا۔ شریعت مطہرہ کا یہی ضابطہ ہے۔ اس باب میں جو حدیث امام ترمذی ذکر کر رہے ہیں اس سے یہی بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک بات یہ بھی یاد رہے یہاں پر، بینہ مدعی پر ضروری ہے، ثبوت پیش کرنا، دلیل قائم کرنا، لیکن کبھی کبھی صورت ایسی بھی ہو جاتی ہے کہ مدعی اور مدعا علیہ دونوں میں سے ہر ایک مدعی ہوتا ہے، ہر ایک مدعا علیہ ہوتا ہے۔ جس کا ذکر اب جب دونوں مدعی دونوں مدعا علیہ ہیں تو ایسی صورت میں دونوں سے کہا جائے گا کہ بینہ قائم کریے۔ جس نے بینہ قائم کر دیا اس کی بات مانی جائے گی، اور جو بینہ قائم نہیں کر سکا اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور بینہ دونوں میں سے ہر ایک نے قائم اگر کر دیا تو جس کے پاس زیادہ دلیل ہوں گی، زیادہ بینہ ہوگا، زیادت بینہ جس کا ہو، اس کی بات مانی جائے گی اور دوسرے کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور اگر دونوں میں سے کوئی بھی بینہ قائم نہیں کر سکا تو پھر چونکہ ہر ایک مدعا علیہ بھی ہے
تو قسم کھلائی جائے گی. تو پھر وہی پورا رول رہے گا اس میں. پہلے اس باب کا ترجمہ کرتے ہیں. اگلے باب میں چونکہ جو ہم نے آخر الذکر بات ذکر کی ہے، جو آخر الذکر بات ہے وہ آنے والے باب سے متعلق ہے، اس میں یہی بات ذکر کی جائے گی، اس لیے ہم نے اس کو یہاں پر تمہیداً ذکر کر دیا ہے. باب ما جاء فی الیمین الفاجرہ، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو یمین فاجرہ کے سلسلے میں آئی ہیں. ایسی یمین فاجرہ یقتطع بها مال المسلم، کہ جو جھوٹی اور جھوٹی قسم کھا کر آدمی مال مسلم کو ہڑپ لے. حدثنا حناد، ہم سے حدیث بیان کی حناد نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو معاویہ نے، وہ روایت کرتے ہیں اعمش سے، وہ روایت کرتے ہیں شقیق ابن سلمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود سے. قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حلف علی یمین وہو فیہا فاجر، کسی شخص نے یمین پر یعنی مال پر قسم کھائی. یہاں پر مراد یمین سے مال ہے، المال المحلوف علیہ، وہ مراد ہے. کسی نے کسی مال پر قسم کھائی، وہو فیہا فاجر، اور قسم کھانے میں وہ فاجر ہو، جھوٹی قسم کھا رہا ہو. لیکن جھوٹی قسم کیوں کھا رہا ہو؟ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مسلم، تاکہ اس کے ذریعے سے کسی مسلمان کے مال کو ہڑپ لے. مسلم کی یہ قید یہاں پر قید احترازی نہیں ہے، قید اتفاقی ہے. غیر مسلم کا بھی اگر مال ہو تب بھی حکم یہی ہوگا. وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانِ، نہیں چھوٹ گیا، لقی اللہ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانِ، تو ایسے جھوٹی قسم کھانے والا شخص بروز قیامت، بروز حشر اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا. فقال الاشعث فی واللہ لقد کان ذالک، حضرت اشعث نے کہا، اشعث ابن قیس نے کہا کہ یہ فرمان سرکار کا میرے سلسلے میں ہے. واللہ لقد کان ذالک، خدا کی قسم ایسا میرے ساتھ ہوا. کان بینی و بین رجل من الیہود، خدا کی قسم ایسا میرے ساتھ ہوا، ایسا ہوا ہے میرے اور یہودی ایک شخص کے درمیان. کیا تھا؟ ارض، کان بینی و بین رجل من الیہود ارض، میرے خدا یہ میرے ساتھ ہوا ہے، میرے اور ایک یہودی آدمی کے درمیان ایک زمین تھی. یعنی زمین تھی ہونے کا مطلب یہ ایک زمین میں جھگڑا تھا، نزاع تھا، یہ مراد ہے. حضرت اشعث بن قیس کے دادا سے ایک یہودی کے دادا نے زمین کو غصب کر لیا تھا. تو حضرت اشعث بن قیس جو کہ پوتے ہیں، انہوں نے اپنی اس زمین کو نکالنا چاہا اس سے جو اس نے غصب کی تھی. تو یہ اپنا اور یہودی اس کا جس نے غصب کی تھی اس کا بھی پوتا تھا. تو یہ مقدمے کو حضرت اشعث ابن قیس مقدمے کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور کہا، یا رسول اللہ، میرے اس کے مابین یہ نزاع ہے اس زمین میں، میرے دادا سے اس کے دادا نے غصب کر لی تھی. تو غاصب تھوڑی مالک ہے، غاصب تو ہمارے دادا ہی ہوئے، اب ان کی وراثت کے بعد ہم ہی مالک ہیں. تو ان کا یہ دعویٰ تھا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، تمہارے پاس بینہ ہے کوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ بینہ تو کوئی نہیں ہے. باپ کی بھی بات نہیں ہے، دادا کی بات ہے.
اب وہاں پر غصب کرنے کے وقت میں جو لوگ گواہ ہوں گے، اب ان میں سے کوئی ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم گواہ تو پیش نہیں کر سکتے، تو کہا کہ بینہ تو نہیں ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے کہا کہ قسم کھاؤ۔ اب یہودی ہے تو ان کے دل میں آیا کہ یہ تو جھوٹی بھی قسم کھا جائے گا، اور جھوٹی قسم کھا کے یہ میرا مال ہڑپ لے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ، یہ تو جھوٹی بھی قسم کھا کے میرا مال ہڑپ لے گا، لے جائے گا میرا مال۔ تو اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، جس آیت کریمہ میں جھوٹی قسموں کا عقاب عذاب بیان کیا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن نظر رحمت تمہاری طرف نہیں فرمائے گا، جھوٹی قسم کھانے والے پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا، یہ آیت کریمہ نازل۔ تو حضرت اشعث بن قیس کہتے ہیں یہ واقعہ میرے سلسلے میں ہے، یہ پورا واقعہ۔ بہرحال حدیث سے یہی معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے بینہ کس سے کہا تھا کہ تمہارے پاس بینہ ہے، اور وہ بینہ قائم نہیں کر پائے تو کیا کہا یہودی سے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قسم اگر کوئی کھا لے رہا ہے، جھوٹی کھا رہا ہے یا سچی کھا رہا ہے، عقاب تو اس کے سر ہوگا اگر جھوٹی کھاتا ہے، لیکن ہم تو اس کے ظاہر کو دیکھیں گے نا، اس لیے قاضی فیصلہ یہی کرے گا کہ یہ مال اس کا ہے۔ فرماتے ہیں کان بینی و بین رجل من الیہود ارض، میرے اور ایک یہودی آدمی کے درمیان زمین تھی، فجحدنی، تو اس نے مجھ پر اس زمین کا انکار کر دیا، یعنی اس نے کہا کہ یہ تمہاری زمین نہیں ہے۔ فقدمتہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس معاملے کو میں نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الک بینہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس بینہ ہے، ثبوت ہے؟ فقلت، تو میں نے کہا لا، نہیں۔ فقال للیہودی، تو سرکار نے یہودی سے فرمایا احلف، تو قسم کھا، قسم اٹھا۔ فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ اذن یحلف فیذهب بمالی، یا رسول اللہ جب تو یہ قسم کھا کر، جھوٹی قسم کھا کے اور میرا مال لے جائے گا۔ فانزل اللہ عز وجل، تو اللہ رب العزت نے اس پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور سزا اور عذاب سے خوفزدہ کیا، اور یہودی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انجام یہ ہوتا ہے جھوٹی قسم کا، اسے وعید فرمائی۔ فانزل اللہ عز وجل، تو اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا الی آخر، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ کے عہد و پیمان اور اپنے قسموں کے بدلے تھوڑا ثمن خرید لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کی مذمت قرآن نے فرمائی اور عقاب بیان کر دیا کہ ان کے طرف اللہ رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے آگے پڑھیے آیت کریمہ۔ ارے اس کے آگے پڑھو، لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور اللہ رب العزت ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، نہ ہی ان کو صاف ستھرا کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ مفہوم تو میں نے بتا ہی دیا تھا۔ چلو، وفی الباب عن وائل ابن حجر، اس حدیث پاک میں وائل ابن حجر سے بھی روایت ہے، وہ ابی موسیٰ، اور حضرت ابو موسیٰ ابو امامہ بن ثعلبہ انصاری سے، اور عمران ابن حسین سے، ان تمام حضرات سے اس باب میں حدیث موجود ہے۔ حدیث ابن مسعود حدیث حسن صحیح، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث جو ہم نے یہاں ذکر کی، امام ترمذی فرماتے ہیں وہ حدیث حسن صحیح۔ باب ما جاء اذا اختلف البیعان، یہ باب ہے اس بیان میں کہ جب بائع اور مشتری دونوں اختلاف کر بیٹھے، ثمن میں، مبی میں، مقدار مبی میں، مقدار ثمن میں،
یا کسی شرط وغیرہ میں، خیار شرط وغیرہ ہے، کسی میں اختلاف ہو گیا. اب اختلاف ہونے کی صورت میں بات کس کی مانی جائے گی؟ بات تو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ القول هو قول البائع، بات بائع کی مانی جائے گی. صاحب سلعہ، سامان والا، جو مبی والا ہے وہی تو بائع ہوگا، اس کی بات مانی جائے گی. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وہی ضابطہ قائم کیا جائے گا جو ہم نے اس سے پہلے بیان کیا. کیا کہ اختلاف ہونے کی صورت میں، فرض کریے کسی چیز کو خریدا اور اس چیز میں اس چیز کی مقدار میں اختلاف ہوا، بیچنے والے نے بیچا، خریدنے والے نے خریدا، مقدار میں اختلاف ہو گیا. مبی میں اختلاف ہوا، مثلا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اتنی مقدار نہیں تھی، یہ مقدار تھی. بائع کہہ رہا ہے نہیں اتنی تھی، یہ اتنی نہیں تھی، یہ تھی. اختلاف اس میں ہو گیا. سمجھ میں ہی اختلاف ہو گیا کہ 2 روپے نہیں 3 روپے، وہ کہہ رہا ہے کہ 3 روپے نہیں 2 روپے. آپ غور کریے ان باتوں پر. ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کی اپنی بات کا دعوے دار بھی ہے اور دوسرے کا یہ بات کا منکر بھی ہے. جب دوسرے کی بات کا جب منکر ہے تو ہر ایک من وجہ مدعی اور من وجہ مدعا علیہ ہے. تو جب دونوں جہتیں یہاں پر موجود ہیں تو دونوں کام یہاں پر ہوں. کیا سب سے پہلے دونوں مدعی ہیں، ہر ایک سے کہا جائے گا کہ بینہ قائم کرو. جو بینہ قائم کر دے بات اس کی مان لی جائے گی، چاہے مشتری ہو چاہے بائع ہو. جو بینہ قائم کر دے، اور اگر دونوں نے بینہ قائم کر دیا تو جو مزید بینہ قائم کر دے اس کی بات مانی جائے گی. اور اگر دونوں بینہ قائم نہیں کر سکے تو پھر قسم کھلائی جائے گی. جس نے قسم کھائی اس کی بات مانی جائے گی. دونوں نے قسم کھا لی تو کیا کرے گا؟ تو پھر قاضی دونوں کے درمیان بیع کو فسخ کر دے گا اور دونوں کے درمیان جو بیع ہے وہ ختم کر دے گا. ٹھیک ہے؟ ہاں. فرماتے ہیں دیکھیے اب باب ما جاء اذا اختلف البیعان، یہ باب ہے ان روایتوں کے سلسلے میں جب دونوں بیع و فروخت کرنے والے لوگ، بیع و شرا کرنے والے لوگ، خرید و فروخت کرنے والے لوگ اختلاف کر لیں تو ان کے حکم کے سلسلے میں یہ باب ہے، یا ان روایتوں کے بیان میں باب ہے جو روایتیں ان کے سلسلے میں آئی ہیں. حدثنا قتیبہ حدثنا سفیان عن ابن عجلان، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ روایت کرتے ہیں ابن عجلان سے، وہ روایت کرتے ہیں عون ابن عبداللہ سے، عن ابن مسعود، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اختلف البیعان فالقول قول البائع، جب دونوں بیع و شراء کرنے والے مختلف ہو جائیں، اختلاف کریں، تو قول بائع کا قول ہوگا. والمبتاع بالخیار، بات اس کی مان لی جائے گی لیکن اختلاف کو ختم کرنے کے لیے مشتری کو اختیار رہے گا کہ وہ چاہے تو بیع کو رد کر دے، اسے اختیار رہے گا. ھذا حدیث مرسل، یہ حدیث مرسل ہے. عون ابن عبداللہ لم یدرک ابن مسعود، اور وجہ بتا رہے ہیں ارسال کی کہ عون ابن عبداللہ نے، دیکھیے یہاں پر عن عون ابن عبداللہ عن ابن مسعود ہے نا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عون ابن عبداللہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے حدیث کو سنا ہے. یہ سمجھ میں آتا ہے. حالانکہ امام ترمذی فرماتے ہیں عون ابن عبداللہ نے ابن مسعود کو نہیں پایا. جب نہیں پایا تو ان سے سما کیسے ہو گیا؟ پھر ان سے روایت کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے شیخ کو چھوڑ کر شیخ کی جانب نسبت کر دی اور کہا کہ انہوں نے ان سے روایت کی ہے، اور یہی ارسال ہے. وقد
روی عن القاسم ابن عبد الرحمن عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا الحدیث، اور یہی حدیث عن القاسم ابن عبد الرحمن عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ وَهُوَ مُرْسَلٌ أَيْضًا، یہ بھی مرسل ہے، کیونکہ یہاں پر حضرت قاسم روایت کرتے ہیں، قاسم ابن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں براہ راست حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، یہاں سے بھی ان کی بھی سما، ان کا بھی سما ان سے حاصل نہیں ہے۔ قال فرماتے قال ابن منصور، حضرت اب اس کا حکم بیان کر رہے ہیں حدیث پاک سے جو بات ثابت ہوئی، فرماتے ہیں قال ابن منصور، ابن منصور نے کہا قلت لأحمد، میں نے اسحاق ابن منصور نے کہا کہ میں نے امام احمد سے کہا اذا اختلف البیعان، جب بیع و شراء کرنے والے اختلاف کریں، ولم تکن بینہ، اور بینہ ہو نہیں، ثبوت نہ ہو، بینہ قائم نہ ہو پائے، قال القول ما قال رب السلعہ، تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ قول اس کا ہوگا جو رب السلعہ کہہ رہا ہو، یعنی بائع کہہ رہا ہو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو ہم نے کہا تھا کہ امام شافعی کا بھی یہی قول ہے، بائع کا قول ہوگا، تو امام احمد کا بھی قول یہی ہے۔ وَيَتَرَادَّانِ، جب بینہ نہیں ہے اور دونوں قسم بھی اتفاق سے کھا لے۔ اچھا یہاں پر تو یہ ہے، یہ تو ہمارے نزدیک بات چلے گی، یہاں پر تو بینہ ہے نہیں، تو ایسی صورت میں کس کی بات مانی جائے گی؟ ان کے قول کے مطابق بائع کی بات۔ اب اگر بائع کی بات اگر مان لی گئی تو مشتری کو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ نفس الامر میں واقعی اس کے ساتھ دھوکہ ہو جائے اور اس گھاٹا ہو، ممکن ہے نا، اس لیے قاضی حکم دے گا کہ فسخ بیع کر دیا جائے، یترادان، دونوں لوگ بیع کو مردود قرار دیں گے۔ قال اسحاق، حضرت اسحاق نے کہا کما قال وکل من قال القول، کل من قال القول قوله فعليه الیمین۔ قال اسحاق، حضرت اسحاق کہتے ہیں کما قال، ایسے ہی انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ کہ حضرت امام احمد ابن حنبل نے، یا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے قال اسحاق، اسحاق نے بھی ویسا ہی کہا کما قال، جیسے کہ امام احمد ابن حنبل نے کہا ہے۔ کیا القول قولہ، بات اسی کی بات ہوگی بائع کی، فعلیہ الیمین، اور بینہ قائم نہیں کر پایا تو یمین اس پر واجب ہوگا، قسم واجب ہوگی۔ وقد روی نحو ھذا عن بعض التابعین، اسی طریقے کی اقوال مروی ہیں بعض تابعین سے، منہم شرح، انہی میں سے حضرت شرح۔ تو یہ حدیث پاک امام شافعی یا امام احمد ابن حنبل کے قول کی مؤید ہے۔ ہمارے ائمہ احناف نے دیگر احادیث سے استدلال کیا، بھئی صاف لفظوں میں ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، صاف الفاظ میں ہے، اور یہاں پر اس حدیث پاک کے اندر تو یہی ہے نا کہ افل قول قول البائع، قول بائع کا قول ہوگا، یہاں پر یہ کہاں ہے کہ قسم یا بینہ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے؟ کیا ہے؟ قسم اور بینہ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہاں پر قول بائع اس صورت میں ہو جبکہ اس کے پاس بینہ ہو، احتمال یہ بھی تو ہے۔ اس لیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کا قول کیا جو ہم نے تفصیل سے ذکر کیا۔